نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 101، 102، 103، 104 اور 105۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت، مکان آیتن، دوسرے آیت کی جگہ، واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما ینزل، اس کو جو نازل کرتا ہے، قالو، تو یہ مشرکین معاندین کہتے ہیں، انما انت مفتر، کہ بے شک تو نے خود بنایا ہے، تو خود گڑنے والا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ قل نزلہ روح القدس، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے، نزلہ، نازل کیا ہے، روح القدس، روح پاک یعنی جبرائیل علیہ السلام نے، من رب کا، تیرے رب کے طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کرے ایمان ان لوگوں کا، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور تحقیق کے ساتھ ہم خوب جانتے ہیں، انہم یقولون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ بلا شبہ اسے سکھاتا ہے ایک انسان، لسان الذی یلحدون الیہ، زبان اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں، اعجمی، وہ تو عربی ہے نہیں، عجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور واضح ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، تحقیق کے ساتھ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ کے آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ ہدایت نہیں دے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب، بے شک وہ افترا کرتے ہیں، گڑ لیتے ہیں، الکذب، جھوٹ، الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے آیتوں پر، وَأُولَئِکَ هُمُ الْکاذبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں قرآن کریم کی آیتوں کے منسوخ ہونے پر مشرکین معاندین کے ایک اعتراض کا ذکر ہے، اور پھر اس اعتراض کا جواب ہے۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 106 میں ہے، مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا۔ سورہ بقرہ کے
یہ جو آیت ہے یہ بھی نسخ منسوخ کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے روح المعانی لکھتے ہیں کہ نزلت لما قال المشرکون او الیہود الا ترون الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم یأمر اصحابہ بامر ثم ینہاہم عنہ ویأمر بخلافہ ویقول اليوم قولا ویرجع عنہ غدا۔ اور پھر یہ معاندین مشرکین کہتے ہیں کہ ما هذا القرآن الا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقولہ من تلقاء نفسہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین معاندین یہود کہتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آج صحابہ کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک بات کرتے ہیں، پھر منع کرتے ہیں، پھر دوسرا حکم دیتے ہیں بخلافی ہی، پہلے بات کے خلاف، اور آج ایک بات کرتے ہیں کل دوسری بات کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو چیز ہم منسوخ کر دیتے ہیں، کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر لاتے ہیں یا اسی کی طرح لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ذات ہے، اور انسانیت کی فلاح اور صلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق تنسیخ بھی کرتے ہیں، تنزیل بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ قرآن کریم میں یقیناً نسخ ہوئی ہے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ کبھی قد یکون النسخ قراءتاً، کبھی کبھار یہ نسخ فی القرآن قراءتاً ہوتی ہے، مطلب حکم برقرار ہے لیکن آیت کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے، اور اس کی جگہ پر ایک دوسرے آیت نازل ہوئی ہے۔ مثلا قرآن کریم کی ایک منسوخ آیت تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، لیکن یہ آیت سورہ آیت الرجم، سورہ نور کے آیت پر منسوخ ہو گئی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ۔ اب حکم تو برابر ہے، سیم ہے، حکم میں تو خاص تبدیلی نہیں ہے، لیکن قراءت جو ہے اس آیت کی منسوخ ہو گئی ہے۔ کبھی کبھار قراءت برقرار رہتی ہے لیکن حکم جو ہے منسوخ ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 ہے، لیکن قرات برقرار ہے، ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ثواب بھی ہے، لیکن حکم اس آیت کا منسوخ ہے، آیت المیراث سورہ نساء کی آیت نمبر 12 پر۔ اسی طرح کبھی حکم بھی منسوخ ہو جاتی ہے، قرات بھی منسوخ ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات حکم بھی منسوخ اور قرات بھی منسوخ ہے۔ مثلا 10 رضاعات معلومات، یہ یرضعنا، یہ قرآن کی آیت تھی، منسوخ آیت ہے قرآن کریم کی، لیکن اس کی قرات اور اس کا حکم دونوں منسوخ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 پر کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ تنسیخ کے علاوہ ننسہا ہے، بلا دیتے ہیں ہم، سینوں سے نکال دیتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ الباری کا قول ہے، روایت ہے کہ انا کننا نقرأ سورة نشبہا فی الطول والشدت ببراءۃ فانسیت، یعنی سورہ براءت کے طرح اس کے شدت میں، لمبائی میں، طوالت میں ایک سورت تھی، لیکن ہم وہ بھول چکے ہیں،
غیر انی حفظت من، اس سے مجھے اتنا یاد ہے، اور وہ آیت یہ ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا، اگر بنی آدم کے مال کے 2 وادی ہو مال کی تو وہ تیسرے کو بھی طلب کرے، لابتغى لطلبا، وہ طلب کرے گا، ولا يملأ جوف بنی آدم الا بالتراب، بنی آدم کے پیٹ مٹی سے بھرتی ہے ویسے نہیں بھرتی۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن ننسہا وہ بلا چکے ہیں، اللہ تعالی نے ان کے سینوں سے، صحابہ کے سینوں سے وہ نکال دی ہے۔ اب آئیے آیت، مذکورہ آیت نمبر 101 سورہ نحل کی، فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اس میں معاندین کی ایک بیہودہ قسم اعتراض کا جواب ہے کہ ایک جہالت پر مبنی ہے، عناد پر مبنی ہے، اور اعتراض یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ایک حکم کرتا ہے پھر منع فرماتا ہے، پھر اس کے خلاف دوسرا حکم دیتا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہے تو اس میں نسخ نہ ہوتی، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے پاس سے بدل کر بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کو، کسی حکم کو دوسرے آیت کی جگہ بدلتے ہیں، دوسرا حکم بدل دیتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ نازل فرماتے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ مشرکین اور یہود جو ہے وہ تو افترا کرتے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر اس میں سے جانتے بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے، دوسرا حکم نازل فرماتا ہے، تو دوسرا حکم بندوں کے حق میں اس کے صلاح فلاح کے حوالے سے زیادہ مفید ہوتا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن معترضین اکثر جاہل ہوتے ہیں، جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، عناد پر مبنی جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے، جو کچھ سب کچھ جانتا ہے، پہلے حکم کو بھی جانتا ہے، دوسرے حکم کو بھی جانتا ہے، پہلا حکم بھی اللہ کے حکمت کے مطابق اور دوسرا حکم بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ آیت نمبر 102 میں فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس، یہ تردید ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کلام بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام بالکل حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، اور اس قرآن کی برکت سے مسلمانوں کے ایمان مضبوط ہوتی ہے، مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آیات نمبر 103 میں فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اس آیت میں مشرکین کے ایک بہتان کا تذکرہ ہے اور بہتان کی تردید بھی ہے۔ مشرکین کبھی کہتے ہیں کہ ھذا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ اب فلاں فلاں شخص سے مراد کون ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال مختلف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک شخص پہلے نصرانی تھا، عجمی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، جس کا نام یعیش تھا، اور نعوذ باللہ بقول مشرکین معاندین کے کہ وہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے تھے، اور نعوذ باللہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے تھے۔ صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 شخص ایسے تھے جو اہل مکہ میں سے نہیں تھے، مکہ میں رہتے تھے، تلواریں بناتے تھے، تورات اور انجیل پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ جو ہے وہ تکالیف دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم
ان دونوں کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ بھی دیکھتے تھے، اور مشرکین کو یہ وہم ہو گیا کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین اسلام کے باتیں جو ہے وہ ان دونوں اشخاص سے سیکھتے ہیں، اور یہ دونوں اشخاص ان کو دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی کہ یہ مشرکین جن کی طرف باتیں سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو فصیح عربی بھی بول نہیں سکتے۔ ایک عجمی شخص کیسے اتنی فصاحت بلاغت کے ساتھ عبارات بناتے ہیں جس کے مقابلے سے سارے عرب کے فصحاء بلغاء عاجز ہے، اور زمانہ نزول قرآن سے لے کر آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کا مقابلہ کرے، تو یہ عجمی شخص کیسے قرآن بنائے گا؟ آیات نمبر 104 میں فرمایا ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کے آیتوں پر ایمان نہیں لایا ہے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا، ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ یہ لوگ ہدایت کے متلاشی نہیں ہے۔ مشرکین ضد، عناد، حسد اور عداوت پر اتر آئے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، دنیا میں ان کی سزا یہ ہے کہ ایمان سے یہ لوگ محروم ہیں، اور ایمان سے محروم رہیں گے، اور آخرت میں ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ آیات نمبر 105 میں فرمایا انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ پر جھوٹ افتراء کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم افتراء کرنے والا نہیں ہے۔ افتراء اور جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ تو وہ لوگ بولتے ہیں جو اللہ کے آیتوں کے منکر ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک امی شخص کیسے اتنی فصیح اور بلیغ عبارت لائے جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو، بدبختو اتنا تو سیکھ لو کہ وہ تو عجمی ہے، وہ کیسے سکھا سکتا ہے اتنی فصیح اور بلیغ عربی؟ لہذا یہ مشرکین جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اولئک ھم الکاذبون، یہ لوگ تو جھوٹے ہیں، جھوٹ پر متصف ہے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 15 171 نمبر صفحہ فرماتے ہیں یقال کذب فلان ولا یقال انہ کاذب لأن الفعل قد يكون لازما وقد لا يكون لازما، فإذا قيل كذب فلان فهو كاذب كان مبالغا في الوصف بالكذب۔ یہ تو جھوٹ کے اعلیٰ مرتبے پر کیا ہے فائز ہے۔ یہ مشرکین اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ اس جھوٹ یہ تو افتراء ہے، کذب کا اعلیٰ مرتبہ تو افتراء ہے۔ یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں اور جو زمینی حقائق سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت کا معنی ہے اللہ کے رحمت سے دوری، جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے رحمت سے دور ہو گیا وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔